اکابر علماء دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ زندہ ہیں، اور جو کوئی دور سے درود السلام پڑھتا ہے وہ درود السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، اور جو حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہو کے درود السلام پڑھتا ہے، حضور بذات خود اپنے انہی کانوں کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں جن کے ساتھ حضور دنیا میں سنا کرتے تھے، اور پھر درود السلام کا تحفہ حضور کے دربار میں پیش کرنے والوں کو حضور جواب بھی دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہے جو طبقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات کا مطلقاً منکر ہے، وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اور جو طبقہ انبیاء کرام کو زندہ تو مانتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہوتے، اس دنیاوی قبر میں زندہ نہیں ہوتے، برزخ میں زندہ ہوتے ہیں، یہ طبقہ گمراہ ہے، ضال ہے، مضل ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت، جمہور محدثین، جمہور فقہا اور قرآن و حدیث سے ثابت ہونے والا عقیدہ جو میرے اور میرے بڑوں کا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام پر موت آئی ہے، لیکن موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد تمام کے تمام انبیاء کرام اپنے قبروں میں، اسی دنیاوی قبروں میں جہاں پہ ان کے جسم پڑے ہوئے ہیں، انہی قبور میں انبیاء کرام زندہ ہیں، اسی جسم کے ساتھ جس جسم کے ساتھ اس زمین پہ زندہ رہے ہیں، اور ان کے جسم کے ساتھ ان کی روح کا خاص تعلق ہوتا ہے، خاص کنیکشن ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضور نبی کریم اپنے روضہ اطہر میں، اپنے روضہ انور میں، مدینہ منورہ میں، اپنے مرکز مبارک میں، اپنے مزار مبارک میں، اپنے جسم مبارک کے ساتھ زندہ ہیں۔ جو دور سے سلام بھیجتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، جو حضور کے در پہ حاضر ہوتا ہے حضور خود سنتے ہیں، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اس سے ادھر ادھر ہوں گے تو آپ کا عقیدہ یا افراد کا شکار ہو جائے گا یا تفرید کا شکار ہو جائے گا۔ ایک طبقہ انبیاء کرام کے بارے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افراد کا شکار ہو گیا، وہ کہتے ہیں حضور زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ جو دور سے حضور کو پکارتا ہے، سلام بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، حضور دور سے سنتے ہیں، مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ یہ طبقہ مشرک ہو گیا، یہ بھی گمراہ طبقہ ہے۔ ایک طبقہ اس نظریے کے توڑ کی وجہ سے انہوں نے بڑی سختی شروع کی اور انہوں نے ایک اور عقیدہ اپنا لیا، کہنے لگے
انبیاء کرام زندہ تو ہیں لیکن ان قبروں میں زندہ نہیں ہے، اپنے اس دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہے، ان کی روح مبارکہ اعلی علیین میں جنت میں زندہ ہے، انہیں حیاتی روحانی حاصل ہے، حیاتی جسمانی حاصل نہیں ہے، انہیں حیاتی برزخی حاصل ہے، حیاتی جسمانی حاصل نہیں ہے، انہیں حیاتی فی القبر حاصل نہیں ہے۔ دنیاوی قبر میں انبیاء کرام زندہ نہیں ہیں۔ یہ فرقہ بھی گمراہ ہے، انہیں مماتی ٹولہ کہتے ہیں، انہیں پتھری کہتے ہیں، معتزلہ کی طرح عقل پرست ٹولہ ہے، اپنی عقل کی کسوٹی پہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ عقیدہ حیاتی انبیاء یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، اور قیاسی شرعی سے بھی ثابت ہے۔